ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حرم میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے لوگوں کو بالکل دھکا دینا حرام ہے اور بوسہ دینا سنت ہے۔ اگر دھکے کے بغیر بوسہ نہ ملتا ہو تو دھکے نہ دیں، دور سے اشارہ کر لیں، وہی اشارہ بوسے کے ثواب کے برابر ہے۔ مجھے نہیں پتا شوال کے 6 روزے جو بھائی شوال کے 6 روزے جو ہیں، بعض علماء احناف تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو پابندی نہ کرے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ بن جائے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہے، تو پھر 30 یا 29 کے بجائے 36 دن کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار روزے رکھے جائیں، اور جمعہ کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال جمعہ کا اکیلا نہ ہو، درمیان میں آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ مثلاً آدمی نے خمیس کا رکھا ہوا تھا، جمعہ کا ہفتے کا بھی رکھے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعض صورت وہ ملا کے رکھے تو مرضی ہے، ایک روزہ کر کے رکھے تو مرضی ہے۔ اچھا، اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جمعرات اور سوموار کا روزہ سنت ہے، تو 2 روزے اگر وہ رکھ لیں ہفتے میں تو 2 کر کے 6 یہ بھی پورے ہو جائیں گے، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اعتراض بھی ختم ہو جائے گا، جو لوگ نہیں مانتے ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ہر مہینے میں 3 راتیں روزہ رکھنا سنت ہے، 3 دن، لیالی البیض یعنی 13، 14، 15، تو اس طرح کر کے 3 روزے وہ رکھ لیں اور جمعرات سوموار کا روزہ رکھ لیں تو 5، 6 اسی طرح بن جاتے ہیں، لیکن پورے مہینے میں ایک روزہ رکھیں وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال آپ نے شاپر اٹھایا غلطی سے، اس میں چادریں تھیں، آپ نے پہن لی، عمرہ کیا، بعد میں چلا کہ میرے نہیں ہیں، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، آپ نے عمرہ کیا، انشاءاللہ جس کی اللہ اس کو ثواب دے گا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مولانا کہتے ہیں کہ مکہ مدینے میں عصر کی نماز جو ہے وہ وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حنفی مسلک کے مطابق ابھی وقت نہیں ہوتا، باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وقت ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور امام صاحب کے نزدیک آخر وقت میں افضل ہے تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں، لیکن فتویٰ یہی ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ لکھا ہے کہ جو لوگ مکہ مدینے میں جائیں وہ ان مسئلوں کے جھگڑے میں نہ پڑیں، بلکہ حرم کی جماعت کبھی نہ چھوڑیں، ان کے مسلک کے مطابق پڑھ لیں، چاہے وہ پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں پڑھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے شوال میں مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے، عمرے کرنے سے دم نہیں ہے، بات سمجھو، اگر تم نے حج کیا تو اہل مکہ کو ان اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ حج کرے گا تو اس کی دم دے گا، حج اس کا افراد ہے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت اس وقت بھی تھی جب عمرہ کر رہا تھا، اس کا تمتع ہو جائے گا، پھر بھی تمتع کی بکری دے گا، ورنہ ایسے نہیں ہے کہ عمرہ کرنے سے دم پڑ گیا، عمرے کرنے سے دم نہیں پڑتا، بات کو سمجھا کرو۔ ہم قرآن شریف پڑھنے کے لیے اپنے ملک میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، 10-15 آدمیوں کو بلاتے ہیں، پھر ان کو کھانا وانا بھی کھلاتے ہیں، ایسا کرو نا کہ 2-3 دفعہ بلا کے کھانا نہ کھلاؤ، پھر دیکھو آتا ہے کوئی، تو معنی یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے آتے ہیں ناجائز، اگر وہ مخلص ہیں کھانے کے بغیر پڑھیں، یا اپنے گھر والوں کو اکٹھا بٹھا لو پڑھتے رہو، وہ تو جناب چاول کھانے آتے ہیں، وہ ختم پڑھنے تھوڑا آتے ہیں۔ او یار
دو بزرگ آئے، عمرہ کر لیا، مدینہ شریف کی طبیعت خراب ہو گئی، عمرہ ادا نہیں کر سکے۔ بہرحال اگر بیمار تھے اور عمرہ نہیں کیا تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے پیسہ دیا ہو تو دم دے دے، ورنہ گنجائش ہے، بچ جائیں گے۔ اس کی نیت بھی نہیں تھی عمرے کی۔ وطر جو ہے یاد رکھیں کہ جو حنفی مسلک پر لوگ ہیں وہ اپنے وطر علیحدہ پڑھیں تو افضل ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ اگر ان ائمہ کے ساتھ بھی پڑھ لیں اور یہ 2 رکعت پہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھیں تب بھی وطر ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جو بلا وجہ اپنے مسلک پر مؤکد ہیں تو وہ تہجد کے ساتھ اپنے خود وطر پڑھنے، جھگڑے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ باقی یاد رکھیں کہ وطر ہوتے ہی 3 رکعت ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتیں بتلائی ہیں نا، کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ جب ہے ہی 1 رکعت تو 3 صورتوں کا کیا معنی؟ اگر صورتیں 3 بتلائی گئی ہیں تو معنی ہے کہ رکعتیں بھی 3 پڑھنی ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ حضرات 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ 2 رکعتیں تو یہ بھی ملاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آ کے 1 رکعت پڑھ کے چلے گئے ہوں؟ پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں سلام پھر، یعنی یہ درمیان میں فصل کرتے ہیں، اور حنفی فصل نہیں کرتے، 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، اور کوئی جھگڑا تو نہیں ہے۔ اذان جمعہ جو ہے آج کل وقت سے پہلے ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر سسٹم ہے؟ کیسے وقت سے پہلے ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے دیوال کس وقت ہوتا ہے؟ 11:48 پہ دیوال ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر سے نکال کے شیٹ دیکھ لیں۔ یہ نہیں کہ تم صرف یہاں اعتراض کرنے کے لیے آتے ہو، یہاں نہ علماء ہیں، نہ تحقیق ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، جو مرضی ہے کرتے رہتے ہیں۔ اور ان اذان کا فرق ہے۔ ایک اذان تو صرف اعلان ہے کہ بھی لوگ تیار ہو کے آ جائیں، اصل اذان تو وہ ہے جب امام بیٹھے گا اور اذان ہوگی، وہ بھی وقت سے پہلے ہوتی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، بس کچھ نہ کچھ انہوں نے اعتراض ضرور کرنا ہے بس۔ ہمارا تہجد کی جماعت، یہ لوگ نفل نماز، ان کے نزدیک تہجد کی نماز جائز ہے، قیام اللیل میں یہ شامل کرتے ہیں، تہجد میں شامل نہیں کرتے کہ رات کا قیام ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، ہمارے نزدیک نفل کی جماعت نہیں ہوتی۔ یہاں کے جو امام ہیں وہ سب حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کی یونیورسٹیوں میں، ان کے مدارس میں سب فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی عدالتوں میں، عدل میں، قضاء میں سب فیصلے فقہ حنبلی پہ ہوتے ہیں۔ کہتے جی حرم میں جنازے پیچھے رکھے ہیں، پیچھے نہیں رکھے ہیں، جیسے آپ کے عیدگاہ الگ بنی ہوتی ہے، ان نے بھی ایک ہی جگہ کو منتخب کر دیا ہے، بس آگے ان کے دیوار ہے، اس کے بعد کوئی بھی جنازہ پڑھے سب کا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، بات کو سمجھا کرو، میں نے یہی کہا نا کہ ہم اعتراض کے لیے آتے ہیں۔ پہلے جنازے ہمیشہ کعبہ شریف کے سامنے رکھے جاتے تھے یمن، لیکن اب رش اتنا بڑھ گیا ہے اور راستوں میں کام ہو رہے ہیں، کئی دروازے بند ہیں، تو جنازے کو جاتے جاتے انشاءاللہ 4 گھنٹے لگ جائیں۔ اسی لیے انہوں نے حرم کے ایک دروازے کے ساتھ ایک احاطہ معین کر لیا ہے تاکہ گاڑی میں میت وہاں اتار دی، وہیں سے نکل گئی۔ صرف اعتراض نہ کیا کرو، کچھ تعمیری کاموں پر دیکھ کے تائید بھی کیا کرو۔ تمہاری شادی پہ 1000 آدمی آئے تم نہیں سنبھال سکتے ہو، یہاں تو جناب رمضان شریف میں یعنی پورے مہینے میں کم سے کم 60 لاکھ آدمی آیا اور گیا ہے۔ 60 لاکھ آدمی کو سنبھالنا،
اور 60 لاکھ آدمی کے لیے نہ فروٹ ختم ہو، نہ تمہارے پینے کے لیے بیپسی شریف ختم ہو، نہ کوکا کولا شریف ختم ہو، یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ نہ مرغیاں ختم ہوں، نہ پیزا ختم ہو، نہ تمہارے بیگ ختم ہوں، نہ تمہارے اور چیزیں ختم. ایک معمولی کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا. یہاں کا جو گوشت ہوٹلوں میں ملتا ہے بالکل جو باہر سے آتا ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں. بہرحال یہ گدے گھوڑے کا تو نہیں نا، تمہارے ملک سے تو پھر بھی بہتر ہے نا. وہاں تو گدوں کا اور کتوں کا کھلایا جاتا ہے، ان کا تم نے اعتراض دیکھ لیا ہے، باقی یہاں پہ ہوٹلوں پہ آ گئے ہو. اللہ عالم کیا پتا کیا نہیں ہے. اس لیے ایک حدیث میں کتنی بڑی رعایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر شبہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے تو میں سم اللہ وقل، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ. یہ تو نہیں کہ مر جاؤ، لیکن بہتری یہی ہے جو متقی لوگ ہیں وہ پرہیز کریں. رخصت الگ چیز ہوتی ہے، اتقاء الگ چیز ہوتی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. شوق بھی ہے تو چند آدمی مل کے اپنا بکرا خریدو، ذبح کرو، پکاؤ، کھاؤ شان سے. مرغی خریدو، خود ذبح کرو، کھا لو. کوئی ضروری ہے کہ تم نے ہوٹلوں کا کھانا ہے، پتہ نہیں کس کس ملک سے آتا ہے، وہ ذبح بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یا اگر چند دن سبزیاں کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہندو دیکھا نہیں سارے ویجیٹیرین ہوتے ہیں، وہ تو گوشت کھاتے ہی نہیں نا، وہ بھی تو زندہ ہیں. 1 لاکھ نیکی کا اجر ہے وہ حدود حرم میں ہر عمل پر ملتا ہے. بالکل جناب، مسجد الحرام جو ہے وہ سارے حرم کا نام ہے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد الحرام میں داخل نہ ہو. تو حد حرم پہ اس کو روکا جاتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ باب ملک عبدالعزیز کے باہر کھڑا رہے، اندر نہ آئے. تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے. لیکن جو شان کعبے میں نماز پڑھنے کی ہے وہ کسی مسجد میں نہیں. جتنا مجمع بڑھتا جائے گا ثواب بڑھتا ہے. جیسے اکیلے پڑھو تو 1، مسجد میں پڑھو تو 25، جامع مسجد میں پڑھو 27 درجے بڑھ جاتا ہے. تو یہاں بھی تو پھر 27 لاکھ ہو جاتا ہے. اور پھر جتنا کعبے کا قرب ہوگا، کعبے کے قریب ہوگا، اتنی نماز کا اجر بھی زیادہ ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 20 لاکھ ہو تو کوئی بھی تو اللہ والا ہوگا نا. گما مقبول کے بیشا خالیس، جیسے شیخ سعدی کہتا ہے، یہ نہ سمجھا کرو کہ جنگل خالی ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی شیر چھپا ہوگا نا. ہم نے مدینے سے رام باندھا، مدینہ شریف سے 20 کلومیٹر میقات سے آگے آئے تو نیت کی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مدینے کے راستے میں 2 میقات ہیں. ایک میقات تو وہی ہے ذی الحلیفہ، اور ایک ہے الجحفہ رابق کے قریب. تو وہ تو مکے سے 150 میٹر پہ، 150 کلومیٹر پہ. تو آپ نے اس سے تو پہلے نیت کر دی نا، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. مدینہ منورہ جائیں، طائف واپسی عمرہ ضروری ہے چونکہ میقات ہے. اگر کسی مکے والے نے عمرہ کیا ہے جیرانہ سے یا مسجد عائشہ سے تو اس کو دم دینی پڑے گی. تمتع اس کا نہیں ہوتا، تمتع اس کا ہوتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، باہر کے آنے والوں کا. اگر آدمی قبرستان میں جا کے سلام کرے کوئی حرج نہیں. السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم. بالکل جائز ہے. طواف اپنے لیے کرو، کسی زندہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کیا کرو. اگر مدینے سے آیا اور احرام نہیں باندھا تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. ہاں اگر حقیقتاً بیمار تھا تو دم سے بچ جائے گا. میں نے عمرہ کیا، سر منڈوایا، مدینے کے بعد جب واپس آیا تو میں نے بال کینچی سے کاٹے. جب سر منڈایا تو کینچی سے بال کیسے کاٹے؟ چمڑا کاٹا تھا. صاف بات ہے کہ دم پڑ گیا. اس کے بعد بھی آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا، بال تھے نہیں تو کینچی سے کیا کاٹے آپ نے.
اگر 14 دن میں بال نکل آئے تھے پھر سارے سر کے کینچی سے کاٹے تو دبنی پڑے گی، ورنہ یہ ہے کہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی